بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میدان کربلا میں یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دوسرے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو اس کے بعد وہ ظالم اور بدبخت آپ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ سمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر حمید بن مسلم نے کہا، سبحان اللہ، تم بچے کو قتل کرتے ہو، حالانکہ وہ بیمار بھی ہے۔ سمر نے چھوڑ دیا۔ عمرو بن سعد آگے بڑھا اور اس نے کہا، ان عورتوں کے خیمہ کے پاس کوئی نہ جائے اور اس بیمار بچے کے در پہ کوئی نہ ہو۔ ابن زیاد شکی کی طرف سے حکم تھا کہ قتل کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو گھوڑوں کے پیروں سے روندا جائے۔ اب اس کا وقت آیا۔ اس نے پکار کر کہا، اس کام کے لیے کون تیار ہے؟ 10 آدمی تیار ہوئے اور گھوڑے دوڑا کر جسم مبارک کو روندا گیا۔ پھر سر مبارک امام مظلوموں شہدائے مرحوم خلی بن یزید اور حمید بن مسلم کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھیجے گئے۔ جب کوفے آئے، مکان بند پایا، خلی سر مبارک لے کر گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا، میں تیرے لیے وہ چیز لایا ہوں جو عمر بھر کو غنی کر دے۔ اس نے پوچھا، کیا ہے؟ کہا، حسین کا سر۔ بولی، خرابی ہو تیرے لیے، لوگ چاندی سونا لے کر آتے ہیں اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا سر لایا ہے۔ خدا کی قسم، میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ یہ بی بی کہتی ہے، میں نے رات بھر دیکھا کہ ایک نور عظیم سر مبارک سے آسمان تک بلند ہے اور سفید پرند سر اقدس پر قربان ہو رہے ہیں۔ پھر حضرت امام علی مقام کا سر مبارک جب ابن زیاد خبیث کے پاس لایا گیا، اس کے گھر کے در و دیوار سے خون بہنے لگا۔ وہ شکی چھڑی سے دندان مبارک کو چھو کر بولا، میں نے ایسا خوبصورت نہ دیکھا، دانت کیسے اچھے ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف رکھتے تھے، فرمایا، اپنی چھڑی ہٹا، میں نے مدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے اور پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر رونے لگے۔ وہ بدبخت بولا، تمہیں رونا نصیب ہو، اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس مردود کے درباریوں سے فرمایا، تم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کو قتل کیا اور ایک بدبخت کو امیر بنایا۔ آج سے تم غلام ہو، خدا کی قسم تمہارے اچھے اچھے قتل کیے جائیں گے اور جو بچ رہیں گے غلام بنا لیے جائیں گے۔ پھر فرمایا، اے ابن زیاد، میں تجھ سے وہ حدیث ضرور بیان کروں گا جو تجھے غیظ و غضب کی آگ میں پھونک دے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور دہنی ران مبارک پر حسن کو بٹھایا اور بائیں پر حسین کو اور دست اقدس ان کے سروں پر رکھ کر دعا فرمائی، الہی میں ان دونوں کو تجھے اور نیک مسلمانوں کو سونپتا ہوں۔ اے ابن زیاد، دیکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کے ساتھ تو نے کیا کیا۔ ادھر ظالموں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی اور بیویوں کو اونٹوں پر سوار کرا کر 2 روز بعد کربلا سے کوچ کیا۔ جب مظلوموں کا یہ قافلہ شہیدوں کی لاشوں پر گزرا کہ بے غور و کفن میدان میں پڑی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بے تابانہ پکار اٹھی، اے اللہ کے رسول، آپ پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، آپ کے بیٹے حسین ہیں، میدان میں لیٹے ہیں، سر سے پاؤں تک خون کی چادر میں رنگے ہیں، بدن کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آج آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں، آپ کی اولاد کو شہید کر دیا گیا ہے اور ہوا ان پر خاک لا لا کر ڈال رہی ہے۔ حضرت سیدہ زینب کے جملے سن کر ہر دوست و دشمن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔